ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی الاشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے نہایت ہی محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آپ کیو ڈاٹ گرامر دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کے سامنے شاہد ملک۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 39 تک ہم نے کور کر لیا ہے، اور پچھلے لیکچر میں اس آیت مبارکہ پہ تھوڑی سی بات بھی ہوئی، لیکن یہ جو آیت نمبر 38 اور 39 ہیں، یہ بڑی اہم آیات ہیں، اور انسانی زندگی کا جو فلسفہ اللہ نے بیان کیا اور انسانی زندگی کا جو مقصد ہے، وہ سارا کا سارا ان دونوں آیات میں اللہ تعالیٰ نے کور کر دیا، اور انسانی زندگی کی تاریخ ساری کی ساری بتلا دی، اور تاریخ بتلانے کے بعد دنیا کی زندگی اور اس میں کامیابی اور ناکامی کا بھی سارا حصہ جو ہے ہمارے سامنے رکھ دیا کہ کون کامیاب ہے، کس کے حصے میں کامیابی آئے گی اور کس کے حصے میں ناکامی آئے گی۔ تو آج کے لیکچر میں انشاءاللہ مزید ان دونوں آیات پہ قرآن کے اندر سے جو آیات نازل ہوئی ہیں، ان دونوں آیات کی سپورٹ میں یا ان کی وضاحت میں، وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا، تاکہ آگے بڑھنے سے پہلے ہم اپنے ذہنی طور پر اور قلبی طور پر بالکل مطمئن ہو جائیں کہ ہم بحیثیت مسلمان اس دنیا میں کیوں آئے ہیں، کیا مقصد ہے، وہ سارا کا سارا ہمارے اوپر واضح ہو جائے۔ تو شروع کرتے ہیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 38 اور 39 پر مزید وضاحت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى۔ ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے۔ یہ آیت نمبر 38 کا پہلا حصہ ہے، اور اس میں جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى۔ یہ یاتینکم جو ہے یہ مرکب ہے، یاتی اور آگے نون تشدید اور کم۔ یاتی آتی ہے یا آئے گی تمہارے پاس، یہ نون تشدید جو ہے یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے، نون تشدید کو یہ نون ثقیلہ کہا جاتا ہے، اور کسی بات کو کی شدت پیدا کرنے کے لیے، اس پہ زور دینے کے لیے یہ اس میں لایا جاتا ہے۔ تو یاتی کے بعد نون تشدید، یاتینکم تمہارے پاس ضرور آئے گی، منی میری طرف سے، ہدن ہدایت۔ تو اس کو دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے اپنی اس ہدایت کا وعدہ کس طرح ہمارے ساتھ پورا کیا۔ اللہ نے آسمانوں سے کیا ہدایت بھیجی؟ کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ۔ ابتدا میں سب لوگ ایک ہی طریقے پر تھے، پھر یہ حالت باقی نہ رہی اور اختلافات رونما ہوئے، تب اللہ نے نبی بھیجے جو راست روی پر بشارت دینے والے اور کج روی کے نتائج سے ڈرانے والے تھے، اور ان کے ساتھ کتاب برحق نازل کی تاکہ حق کے بارے میں لوگوں کے درمیان جو اختلاف رونما ہو گئے تھے ان کا فیصلہ کرے۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں اتارا، اور پھر آگے ان کی اولاد ہوئی، اور ایک طویل عرصے تک ان کی جو اولاد تھی وہ انہی کی تعلیم پر قائم رہی، اور یاد رکھیے کہ
آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی تھے، اللہ تعالیٰ کی ہدایات ان پہ نازل ہوتی تھیں اور اس ہدایت کے مطابق وہ اپنی اولاد کو تعلیم دیتے، اور ایک طویل عرصے تک اور کافی حد تک دنیا میں آبادی پھیل گئی۔ آدم علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، اس کے بعد بھی اس آیت سے جیسے اللہ نے فرمایا کہ امت جو تھی ساری ایک ہی امت تھی، اس میں کوئی اختلاف نہ تھا، لیکن چونکہ انسان کے ساتھ اللہ نے شیطان کو بھی دنیا میں بھیجا، تو شیطان نے جو وعدہ کیا تھا کہ میں اس کو بہکاؤں گا، تو اس نے اپنا وعدہ اسی وقت سے شروع کر دیا اور آہستہ آہستہ لوگوں کو ورگلانا شروع کیا، اور سب سے پہلے ان کے درمیان اختلافات رونما کیے۔ اختلافات کیا ہوتے ہیں؟ یعنی شبہات پیدا کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، اللہ کی عبادت کے بارے میں، اور پھر دنیا میں جو اللہ نے دین بھیجا اس کے درمیان اختلاف پیدا کرنے کے لیے شیطان نے لوگوں کو اکسایا اور لوگوں میں اختلاف رونما ہو گیا۔ اور اس کے بعد پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انبیاء بھیجنے شروع کیے۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب لوگوں میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے انبیاء بھیجتے ہیں، اور یہ سلسلہ چلتا رہا حتیٰ کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اور پھر ایک بار اختلافات ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام کتابی شکل میں بھیجا، اور جو آج تک ہمارے سامنے اور ہمارے پاس موجود ہے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کتاب ہدایت میں پچھلی امت کے جتنے بھی اختلافات تھے، جتنے بھی ان کے نافرمانیاں اور ان کی جو کارستانیاں تھیں وہ ہمارے سامنے ہیں، ان کو پڑھ کر ہمارے درمیان کوئی اختلاف نہ رہتا۔ اور یہ ہوا تھا اولین دور میں، صحابہ کرام میں کوئی اختلاف نہ تھا، تبع تابعین میں کوئی اختلاف نہ تھا، اور اختلافات پھر بعد میں شروع ہوئے، اور آج تک پھر بڑھتے 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 یہاں تک کہ آج ہم اتنے مختلف ہو چکے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی مسجدوں میں نماز تک نہیں پڑھتے، ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، اور کفر کے فتوے لگ رہے ہیں۔ تو یہ کیا ایمان ہے اور کیسی کتاب ہے جس پہ ہم ایمان رکھتے ہیں؟ یہ یعنی ایمان کا یہ امتحان ہے کہ وہ کتاب جو اختلاف رونما ہونے کے بعد ان اختلافات کو ختم کرنے کے لیے آئی تھی، اور آج حالت یہ ہے کہ ہم اتنے اختلافات میں پڑ چکے ہیں کہ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم اختلاف میں پڑے ہوئے، کیونکہ ہم اس کتاب سے دور ہیں۔ یہ کتاب ہمیں یہی بتاتی ہے کہ اپنے اختلاف اگر تمہارے اندر رونما ہو جائیں تو کتاب ہی سے ان کے فیصلے لو، اور اگر یہاں پہ دنیا میں نہیں ہوگے تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر ان کو آخرت میں اللہ تعالیٰ فیصلے کے دن ان کے فیصلے کرے گا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ یہ تھا سورہ البقرہ کی آیت نمبر 213 میں یہ آیت کا حصہ۔ اس کے بعد دیکھیے ہدایت کا بنیادی پیغام، جلیل القدر پیغمبر اور ان کا اپنی قوم کو اللہ کی ہدایت سے بنیادی پیغام کیا تھا۔ حضرت نوح، حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام، یہ چار جلیل القدر انبیاء، ان چاروں کی طرف سے جو پہلا اور بنیادی پیغام اپنی اپنی قوموں کو دیا گیا وہ کیا تھا؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے برادران قوم اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے۔ اور یہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 59 سے 85 تک، یہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 59 سے 85 تک، اور اس کے علاوہ بھی مختلف جگہوں پر یہ چار انبیاء، ان کی قوموں کے قصے اور ان کی قوموں کی بربادی کے قصے ایک ساتھ ہیں، اور ہر نبی نے اپنی قوم کو یہی کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اس اللہ کی بندگی کرو جس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے۔ تو یہ وہ پیغام، بنیادی پیغام تھا،
اور وہ اللہ کا وعدہ تھا کہ جو اللہ نے اپنے انبیاء کے ذریعے انسانوں تک پہنچایا۔ اس کے بعد دیکھیں ان 4 پیغمبروں کے بعد حضرت ابراہیم کا نمبر ہے، وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ ابراہیم نے اپنی قوم سے کہا اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ یہ سورہ العنکبوت میں آیت نمبر 16 میں ابراہیم علیہ السلام نے بھی وہی پیغام دیا اپنی قوم سے کہ عبادت کرو اللہ کی اور تقوی اختیار کرو۔ اس کے بعد اگلے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، اور موسیٰ کو ہم نے کتاب عطا فرمائی تاکہ لوگ اس سے رہنمائی یعنی ہدایت حاصل کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ حضرت موسیٰ تک بھی پورا ہوا، حضرت موسیٰ پہ اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل فرمائی اور وہ کتاب ہدایت تھی، اور یوں اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ یہاں تک پورا کیا۔ یہ سورہ المؤمنون آیت نمبر 49 ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ وفقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأوہ النار وما للظالمین من انصار۔ مسیح نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ یہ دیکھیں یہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 72 ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھیں کتنا واضح پیغام دیا اپنی قوم کو کہ اس رب کی عبادت کو کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ اور دیکھ لیجئے لوگوں کا کیا حال ہوا، انہی لوگوں نے، ان کے ماننے والوں نے انہیں اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ یعنی نبی کہہ رہے ہیں کہ وہ رب ہے میرا بھی اور تمہارا بھی، اور میں بھی بندہ ہوں تمہاری طرح اس رب کی بندگی کرنے کے لیے، لیکن لوگوں نے ان کو ان کا اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ اور پھر انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ اللہ نے جنت حرام کر دی اس کے لیے جو اس کے ساتھ شریک بنائے گا، تو انہوں نے بالکل برعکس یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنا بڑا شرک کر دیا کہ اس نبی کو ہی اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ حالانکہ پیغام تو ان کو یہ ملا تھا کہ جنت حرام ہو جائے گی اس کے اوپر جو اللہ کے ساتھ شریک کرے گا۔ تو یہ دیکھ لیجئے کہ جو ہدایت اللہ نے بھیجی تھی لوگوں نے کس طرح اس ہدایت کے برخلاف کام کیا۔ یہ شیطان کی کارستانیاں ہیں، اور انسان اس دنیا کی رغبت اور آپس کے اختلافات نے اس کو یہاں تک پہنچایا۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کو بنیادی پیغام، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ لوگو بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی جو تمہارا اور تم سے پہلے لوگ ہو گزرے ہیں ان سب کا خالق ہے، تمہارے بچنے کی توقع اسی صورت میں ہو سکتی ہے۔ یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 21 جس کو ہم نے اپنی کلاس میں پڑھا بھی ہے۔ اللہ پاک نے جو وعدہ کیا تھا کہ میری طرف سے تمہیں ضرور ہدایت آئے گی، ہم نے دیکھ لیا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جو بڑے بڑے پیغمبر گزرے ہیں ان سب کا قرآن میں ذکر ہے، اور ان سب کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پہنچی اور انہوں نے اپنی قوموں کو یہ پیغام پہنچایا۔ اب
حضرت عیسیٰ کے بعد آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اور انہیں جو پیغام دیا گیا وہ پچھلی سارے پیغامات کا خلاصہ اور اس کا نچوڑ قرآن کریم کی شکل میں۔ اور جب آپ کو یہ پیغام دیا گیا تو آپ نے اپنی قوم کو اس طرح اس پیغام کو سنایا، اور سب سے پہلی بات یہ بتائی کہ اے میری قوم کے لوگوں، اس رب کی بندگی اختیار کرو جو تم سے پہلے جتنے لوگ ہو گزرے ہیں، اور تم بھی اس میں شامل ہو۔ وہ تمہارا رب ہے، اس کی طرف سے یہ ہدایت آئی ہے کہ اس کی عبادت کرو اور اس کا تقوی اختیار کرو، یہی تمہارے بچنے کی صورتحال ہے۔ تو اول لوگ جو تھے اس قرآن کو سننے والے، اس پہ ایمان لانے والے، انہوں نے تو کما حق ہو اس ہدایت کی اتباع کی اور اس پیغام کو سنا اور اس پہ عمل کیا، اور وہ تقوی اختیار کیا جس کی مثالیں آج ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں۔ حالانکہ اس کے بعد جب ہم اس دنیا میں آئے اور ہمارے بعد ہم سے پہلے یعنی جو ہو گزرے لوگ، ان لوگوں کے سامنے تو سائنس بھی اتنی ترقی نہیں کی ہوئی تھی۔ ہمارے سامنے تو سائنس بھی قرآن کی آیات کو پروو کرتی ہے، اور یہ ساری چیزیں اتنی واضح ہو چکی ہیں کہ کوئی شک اور کوئی گمان باقی نہیں رہتا۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہماری حالت کیا ہے کہ ہم اس قرآن کی تعلیم سے بے بہرہ ہونے کی وجہ سے اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں، اور اس بندگی سے دور ہیں، اس دین سے دور ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے ہمارے پاس بھیجا ہے۔ اور اللہ نے تو پہلے دن سے اس کلام کو دنیا میں جب بھیجا، انسان کو بھیجا، تو بتا دیا تھا کہ جو اس کی اتباع کرے گا اسے نہ دنیا میں کوئی غم ہوگا اور نہ آخرت میں۔ لیکن آج ہم دیکھیں ہم دنیا میں کس طرح بری حالت میں ایک قسم کی ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اس کلام کی جو تعلیم ہے اس سے ہم جو ہے ناآشنا ہے، اور ہمیں اس طرف لایا نہیں گیا بلکہ اس سے دور رکھا گیا ہے۔ تو یہ ہماری سب سے بڑی بدبختی ہے کہ اللہ کے آخری نبی کے ہم امتی ہیں، اور ہمارے پاس وہ کتاب ہے جو عظیم کتاب ہے جس میں بہترین ہدایت موجود ہے، لیکن ہم اس کو کور کر کے رکھا ہوا ہے، ہم نے اس کو کبھی اس کو پڑھا نہیں سمجھ کے، اور نہ ہی اس پہ عمل کیا اور نہ کوشش کرتے ہیں۔ فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس کی اتباع کریں گے ان کے اوپر کوئی خوف اور کوئی غم نہ رہے گا۔ ہدایت کی پیروی کا حکم اللہ نے دیا، وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ عَلَيْكَ مِن رَبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، پیروی اختیار کرو اپنے رب کی بھیجی ہوئی بہترین کتاب کی قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آئے اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ سورہ الزمر کی آیت نمبر 55۔ اس کے بعد دیکھیں والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ پیروی سے انکار والوں کا انجام، جی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اس قرآن کو جھٹلایا، انہو من یاتی ربہ مجرما فإن لہ جہنم لا یموت فیہا ولا یحیا، حقیقت یہ ہے کہ جو مجرم بن کر اپنے رب کے حضور حاضر ہوگا اس کے لیے جہنم ہے جس میں وہ نہ جیے گا نہ مرے گا۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 74۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سورہ طٰہٰ کی جو آیت آپ کے سامنے رکھی ہے بڑی واضح اور دو ٹوک بات کر دی۔
کہ جو رب کے پاس مجرم بن کر آئے گا، ایک ہی بات فرمائی کہ مجرم بن کر آئے گا اور اس کے لیے کیا ہے، فَإِنَّ لَهُ جہنم، بس اس کے لیے تو جہنم ہے، اور اس میں کیا ہے کہ نہ وہ جیے گا نہ وہ مرے گا، یہ ہے وہ جہنم۔ اور مجرم کون ہے؟ وہ مجرم ہیں جنہوں نے اس دنیا میں زندگی پائی اور ان کے پاس اللہ کی طرف سے ہدایت آئی، انبیاء کی امتی ہوئے اور انہوں نے نبی کو مانا، اس ہدایت کو بھی مانا، لیکن اس کا انکار کیا، اس پہ عمل نہ کیا۔ اسی طرح وہ لوگ جنہوں نے انبیاء کو بھی ماننے سے انکار کر دیا اور اس کتاب کا بھی سرے سے انکار کر دیا بلکہ اس کو جھٹلا دیا، تو وہ لوگ بھی اسی طرح مجرم بن جائیں گے، اور جب اللہ کے حضور پہنچیں گے تو ان پہ یہ جرم ثابت ہو جائے گا کہ تمہارے پاس کتاب آئی تھی، تمہارے پاس نبی آئے تھے، اور تمہیں بار بار وہ پیغام سنایا جاتا تھا اور تم نے بار بار اس پیغام کا انکار کیا، لہٰذا تمہارے پر جرم ثابت ہو چکا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ کے حضور مجرم بن کر آئے گا فَإِنَّ لَهُ جہنم، اس کے لیے جہنم ہے۔ فیصلہ ہو گیا، دنیا میں ہمیں بتلا دیا گیا۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم وہ جرم تو نہیں کر رہے، تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کس کیٹیگری میں ہیں، کہ اس ہدایت پہ ہمارا کیا طرز عمل ہے، کیا ہم اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، قبول کر رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ نہیں کر رہے تو پھر یہ خدشہ ہے کہ ہم اللہ کے حضور مجرم بن کر پہنچیں گے، اور جب خدا نہ خواستہ ایسا ہوا تو پھر انجام بھی وہی ہوگا جو اللہ نے بتا دیا کہ اس میں جہنم میں جائیں گے، اور اس کی حالت کیا ہوگی، لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ وہاں پہ وہ مریں گے نہ جئیں گے، عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ اب دیکھیں ہدایت کی پیروی کرنے والوں کا انجام دیکھ لیجئے، جو پیروی کریں گے، جن کو اللہ نے فرمایا کہ جو اتباع کریں گے ان کو کوئی خوف اور کوئی غم نہ ہوگا، ان کے لیے کیا ہوگا، وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْأُولَىٰ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ، اور جو اس کے حضور مومن کی حیثیت سے حاضر ہوگا جس نے نیک عمل کیے ہوں گے، ایسے سب لوگوں کے لیے بلند درجے ہیں، سدا بہار باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جزا ہے اس شخص کی جو پاکیزگی اختیار کرے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 75۔ جی اگلی ہی آیت سورہ طٰہٰ کی 74 بتا دی، اب ہم آیت نمبر 75 پہ ہیں کہ جس میں اللہ فرما رہے ہیں کہ جو اس کے پاس یعنی اپنے رب کے پاس مومن بن کر حاضر ہوگا، اور نہ صرف مومن بن کر، یعنی بات یہاں تک نہیں ہے، کافر کے لیے تو کہہ دیا کہ وہ مجرم بن کر آئے، اور آگے اس کے گناہ یا وہ ان کا ذکر نہیں ہے کہ اس نے کیسے انکار کیا، کیوں کیا، لیکن جب مومن کی باری آئی تو فرمایا کہ جو مومن بن کے آیا مگر قد علم الصالحات، اور اس نے 7 عمل صالح بھی کیے ہوں گے، صرف مومن نہیں، کلیئر کر دیا۔ اگر صرف مومن ہوتا تو ہم اسی پہ رہ جاتے کہ ٹھیک ہے جی ہم تو مومن ہیں، ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، ہم تو اللہ کے نبی کو مانتے ہیں، کتاب کو بھی سچا مانتے ہیں، لیکن فرمایا قد عمل الصالحات، جس نے صالح عمل بھی کیے ہوں گے اور وہ مومن بن کر اللہ کے حضور حاضر ہوگا، اسی کے لیے بڑے بلند درجے ہیں، اور وہ ہی ان جنتوں میں ہمیشہ رہے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ تو اب ہم دیکھ لیجئے کہ یہ 2 ٹوک فیصلے ہیں کہ جو مومن بنے گا اور عمل کر کے آئے گا اس کے لیے تو جنت ہے ہمیشگی کی، لیکن جو مجرم بنے گا وہ جہنم میں جائے گا، نہ اس میں جیے گا نہ اس میں مرے گا۔ تو یہ دونوں سینیریو ہمارے سامنے ہیں، تصویر کے دونوں رخ ہمارے سامنے ہیں۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم کیا بننا چاہتے ہیں، مجرم بننا چاہتے ہیں یا مومن بننا چاہتے ہیں۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ جزاکم اللہ خیراً۔